بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں صابر شاکر کے یوٹیوب چینل پہ۔ آج ہے جناب 2 جون سال 2020 اور دن ہے آج منگل کا۔ آج آپ کو ہم کچھ تو اپڈیٹس دیں گے۔ امریکہ میں حالات انتہائی خوفناک ہو چکے ہیں جناب، صورتحال قابو سے باہر، کئی شہروں میں کرفیو لگا دیا گیا ہے، لیکن مظاہرین جو ہیں وہ کرفیو کو بھی نہیں مان رہے، اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کو کہاں چھپنا پڑا، بنکرز میں جانا پڑا، وائٹ ہاؤس تک حملہ ہو گیا۔ یہ ساری خبریں آپ کو دیں گے، اور کچھ آپ کو ایک خبر شروع میں پاکستان کے بارے میں بتا دوں، اس کے بعد میں امریکہ کی ساری اپڈیٹس دیتا ہوں جناب۔ بہت ہی یعنی نہ چاہتے ہوئے بھی انتہائی خبر میں سنسنی ہے، اور امریکہ کی صورتحال ایسا ہے جیسے کہ بالکل بے قابو ہو چکی ہے، اور فوج بھی طلب کر لی گئی ہے، نیشنل گارڈز، پولیس، ہر طرح کی سیکورٹی فورسز موجود ہیں، لیکن جو مظاہرے ہیں وہ نہ صرف امریکہ سے نکل کر برطانیہ اور یورپ تک پہنچ چکے ہیں، اور لڑائی شروع ہوئی تھی ایک سیاہ فام کی ہلاکت سے۔ پولیس آفیسر نے ایک سیاہ فام جارج فلائیڈ کو اپنے گھٹنے کے نیچے دبا کے مار دیا تھا، یہاں سے لڑائی شروع ہوئی تھی۔ لیکن میں اس سے پہلے کوشش کروں گا پاکستان کے بارے میں ایک اپڈیٹس کر دوں۔ پاکستان کی صورتحال یہ ہے کہ آج وزیر اعظم عمران خان نے جناب خبردار کیا ہے، اور خبردار بھی بڑے واضح انداز میں کیا ہے کہ آنے والے دنوں میں خدا نخواستہ پاکستان میں کورونا کا ایک انتہائی خطرناک حملہ ہونے جا رہا ہے۔ کورونا متاثرین کی نہ صرف تعداد بڑھے گی، بلکہ کورونا متاثرین کی تعداد نہیں بڑھے گی، بلکہ اموات میں اضافے کا شدید خطرہ ہے۔ اموات میں کورونا پیشنٹس، کورونا کے مریض، تو یہ ایک الارمنگ خبر ہے پاکستان کے حوالے سے۔ دعا بھی کرنی چاہیے، کیونکہ آج NCOC کا اجلاس تھا، پھر قومی رابطہ کمیٹی کا اجلاس تھا، اس کے بعد کابینہ کا اجلاس، جس کے بعد حتمی طور پہ یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ لاک ڈاؤن جو ہے وہ تو دوبارہ لاک ڈاؤن کی طرف تو ملک نہیں جائے گا۔ البتہ یہ کیا ہے کہ ہفتہ اور اتوار 2 دن لاک ڈاؤن رہے گا، مکمل طور پہ ہفتے میں 5 دن مارکیٹس کھلی رہیں گی، لیکن وہی مارکیٹس جو اب تک جن کو اجازت ہے، جن کو اجازت نہیں وہ بدستور بند رہیں گی۔ اور اگلی بات یہ ہے کہ جناب البتہ ایک اوورسیز پاکستانیز کے لیے خوشخبری ہے، وہ یہ ہے کہ اب تمام اوورسیز پاکستانیز کو بتدریج سب کو واپس لایا جائے گا۔ جو بھی پاکستان آنا چاہتا ہے، اس میں کوئی کسی ملک کی قید نہیں ہے، وہ خلیجی ممالک ہیں، وہ عرب ممالک ہیں، وہ یورپ ہے، امریکہ ہے، برطانیہ ہے، جہاں سے بھی کوئی پاکستانی باہر ہے اور وہ واپس آنا چاہتا ہے تو اس کو ضرور لایا جائے گا۔ ایک چیز دوسری بات یہ ہے جناب کہ میں صرف لاہور کی ایک خبر شیئر کر دوں کہ لاہور میں ایک جائزہ لیا گیا ہے کہ سیمپل لیے گئے تھے لاہور کے مختلف علاقوں سے، اور اس میں جو چیز سامنے آئی ہے وہ ہے جناب کہ اس وقت لاہور میں تقریباً 7 لاکھ، صرف لاہور میں 7 لاکھ کورونا متاثرین موجود ہیں۔ اگر ٹیسٹ جو ہے وہ زیادہ کروایا گیا لاہور سے، تو صرف لاہور سے خدشہ ہے کہ 7 لاکھ کے قریب کورونا متاثرین کا رزلٹ جو ہے وہ پازیٹیو آئے گا۔ تو یہ ہے صورتحال کی سنگینی، اور وہ نمبر ہم آپ کو بتانا نہیں چاہتے، جو کہ ایک اندازہ ہے کہ کتنے جاں بحق ہو سکتے ہیں پاکستانی کورونا سے۔ وہ نمبر ہم بوجہ نہیں بتا سکتے، کیونکہ وہ بیان کرنے سے ہی ڈر لگتا ہے۔ تو دعا کیجئے جناب اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ اس مصیبت سے ہمیں نکالے۔ لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ ہم احتیاط نہیں کر رہے، یہ بات طے ہے کہ جیسے ہی لاک ڈاؤن ختم ہوا تو پاکستانی بھائیوں نے احتیاط نہیں کی، اور SOPs، حفاظتی انتظامات، حفاظتی تدابیر اختیار نہیں کیں۔ سوشل ڈسٹنس، ایک انسان دوسرے انسان سے دور نہیں رہا، بلکہ جو کچھ ہم نے مارکیٹس میں دیکھا وہ بالکل ایک انہونی چیز تھی، اور اس کے بعد تو یہ نمبرز بڑھنے ہی تھے، کیونکہ اگلی خبر جو آپ کو دینے جا رہا ہوں
تو جناب یہ تھی پاکستان. اب اگلی خبر یہیں سے لنک کرتے ہیں، بلکہ امریکہ میں اس وقت مظاہرے ہو رہے ہیں. تو پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جی وارن کیا ہے، اور ان کے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ نے بھی، کہ یہ جو مظاہرے ہوئے ہیں ملک بھر میں، پورے امریکہ میں، اس سے بھی جو کرونا کی جو سیکنڈ ویو ہے وہ اس سے بھی شدید تر آئے گی. اب یہ صرف ایک سیاسی بیان ہے، ڈرانے کے لیے ہے، یا پھر واقعتاً جو انہوں نے لاجیکلی بات کی ہے وہ یہ ہے کہ جو مظاہرین ہیں وہ بھی سوشل ڈسٹینس کا خیال نہیں رکھ رہے، جس کی وجہ سے کرونا کی جو سیکنڈ ویو ہے امریکہ میں وہ بہت جلد آئے گی اور وہ کافی خوفناک ہوگی. اب میں آپ کو امریکہ کا بتا دوں جناب. دیکھیے، اللہ کی لاٹھی جو ہے وہ بے آواز ہوتی ہے، اور کچھ لوگ کہیں گے کہ جناب یہ کیا بات کر دی، لیکن بات یہ ہے کہ مقبوضہ کشمیر 10 مہینے ہو گئے، لاک ڈاؤن چل رہا ہے، کرفیو چل رہا ہے، لوگوں کو گھروں میں محبوس رکھا ہوا ہے، لیکن انڈیا پر اس طرح سے کسی نے دباؤ نہیں ڈالا جیسا کہ ڈالنا چاہیے تھا. کوئی سماجی پریشر نہیں ڈالا، کوئی اقتصادی پریشر نہیں ڈالا انڈیا پہ، جس کی وجہ سے کشمیری بیچارے اب بھی 1 سال ہونے کو ہے، 10 مہینے ہونے کو ہیں جی، 10 مہینے پورے ہونے کو ہیں. 5 اگست کو پورا 1 سال ہو جائے گا، اور یہ جون کی آج 2 تاریخ ہے. 10 مہینے ہو چکے ہیں. وہ بیچارے 80 لاکھ کشمیری اپنے گھروں میں محبوس ہیں، خواتین، بچے، بوڑھے، سب کے سب. نہ ان کو تعلیم کی سہولت، نہ ان کو صحت کی سہولت، نہ ان کو کوئی اور بنیادی سہولتیں. ان کے گھر جلائے جا رہے ہیں، ان کو مارا جا رہا ہے، پیٹا جا رہا ہے، عصمتیں لوٹی جا رہی ہیں، گھروں سے اغوا کر رہی ہے بھارتی فورسز اور بھارتی فوج، اور ان کو ڈال رہی ہے جیل خانوں میں. تو اس پہ کسی نے آواز نہیں اٹھائی. برطانیہ انڈیا کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ ہم آپ کو انشاءاللہ بتائیں گے، آپ کو پتہ بھی ہے. اور اب امریکہ کے ساتھ ایک سیاہ فام، پچھلی ویڈیو اگر آپ سن لیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا، ایک سیاہ فام کو انہوں نے ایک پولیس اہلکار نے مارا تھا. اس وقت سچویشن کیا ہے جناب؟ پولیس اور سیکرٹ سروس نے وائٹ ہاؤس کو اپنے حصار میں لیا ہوا ہے. اور کیوں لیا ہوا ہے سیکرٹ سروس نے جناب؟ اس لیے کہ وہاں پہ دھاوا بولا گیا تھا واشنگٹن ڈی سی امریکہ کا دارالخلافہ، اور وائٹ ہاؤس جہاں پہ پریزیڈنٹ ٹرمپ مقیم ہے، ایوان صدر جس کو کہا جاتا ہے وائٹ ہاؤس سادہ زبان میں، اردو زبان میں سمجھانے کے لیے، ایوان صدر کو، جہاں پہ دنیا کی سپر پاور کے صدر جو ہیں وہ قیام پذیر ہیں، واشنگٹن وائٹ ہاؤس میں حملہ کیا گیا. مظاہرین گئے اور ہلہ بولا، اور وہ وائٹ ہاؤس کی دیواروں تک پہنچے. اور اس کے بعد یہ پہلی دفعہ نہیں، میرا خیال ہے بہت عرصے کے بعد، کئی اشروں کے بعد یہ ہوا ہے کہ امریکہ کے صدر کو سیکرٹ سروس نے اپنے حصار میں لیا، وائٹ ہاؤس کو اپنے حصار میں لیا، اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کی جان کو اس حد تک خطرہ ہو گیا تھا کہ انہیں وائٹ ہاؤس کے ہی ایک محفوظ ترین بنکر میں شفٹ کرنا پڑا. جی ہاں بالکل، یعنی بنکر سے، جہاں پہ آپ یوں سمجھیں کہ جہاں پہ ایون میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایون ایٹم بم، فار ایگزامپل میں آپ کو مثال دے رہا ہوں کہ اگر ایٹمی حملہ ہو جائے تو تہہ خانے میں محفوظ ترین بنکرز بنائے گئے ہیں جہاں پہ اس طرح کے حملوں سے بچنے کے لیے یہ کام کیا جاتا ہے. تو امریکن پریزیڈنٹ کی جان کو خطرہ تھا، جس کی وجہ سے انہیں وائٹ ہاؤس کی سیکرٹ سروس نے فوری طور پہ ان کو بنکرز میں شفٹ کیا، اور تاکہ امریکہ کے صدر کو کوئی نقصان نہ پہنچے. اور یہ تھا اس وقت. اور کرفیو کے باوجود، میں آپ کو بتا دوں کہ کرفیو کے باوجود یہ مظاہرین نے کرفیو بھی توڑا، وہاں پہنچے اور اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا. واشنگٹن کا جو کرفیو ہے جی وہ مکمل طور پہ صرف واشنگٹن کا نہیں، کئی شہروں میں آپ کو میں بتا دیتا ہوں کہ کرفیو ناکام ہو چکا ہے. 7واں روز ہے جی اس وقت امریکہ میں، 8واں روز بلکہ کہہ رہا ہوں.
پوری ریاست میں جی ایک ہفتے کے لیے کرفیو کہاں پہ ہے جی؟ ایریزونا، کیلیفورنیا، لاس اینجلس، فرانسسکو، ویسٹ ہالی ووڈ، سان جوس، سانٹا مونیکا، کولوریڈو، ڈینور، کولمبیا، فلوریڈا، میامی، جارجیا، اٹلانٹا، انڈیانا، میشیگن، نیو جرسی، میسوری، نیو یارک، اٹلانٹک سٹی، اوہیو، کولمبس، پینسلوینیا، فلاڈیلفیا، ساؤتھ کیرولینا، ٹیکساس، ڈیلس، ایریزونا، ورجینیا، واشنگٹن ڈی سی، منیسوٹا، اوریگن، پورٹلینڈ، وسکونسن، میڈیسن، یہ جناب شہر ہیں جہاں پہ کرفیو ہے. اور کرفیو کے بعد اور شدت اس حد تک ہو چکی ہے جناب کہ واشنگٹن ڈی سی سمیت 12 مزید شہروں میں کرفیو لگا دیا گیا ہے اور ایمرجنسی لگا دی گئی ہے. نیشنل گارڈز کو طلب کر لیا گیا ہے اور واشنگٹن ڈی سی وائٹ ہاؤس میں مظاہرین اور جو ہیں سیکورٹی فورسز آمنے سامنے ہیں. اور آپ کو بتا چکا ہوں کہ جناب جو کچھ ہوا اپنا امریکن پریزیڈنٹ کے ساتھ وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں، کیونکہ امریکن پریزیڈنٹ نے پہلے دھمکی آمیز اسٹیٹمنٹ دی تھی، مظاہرین کو وارن کیا تھا، خبردار کیا تھا، جس کے بعد مزید اشتعال پھیلا. تو یہ امریکہ کی سپر پاور ترقی یافتہ معاشرے میں ہو رہا ہے جہاں پہ سیاہ فام اور سفید فام اس وقت تصادم ہیں. اور اب جو اطلاع ہے وہ سیاہ فام کے ساتھ ساتھ سفید فام بھی ان کے ساتھ کیا کہنا چاہیے یکجہتی کے لیے، سولیڈیرٹی کے لیے ان کے ساتھ آ چکے ہیں. بالکل اسی طرح جیسے انڈیا میں مسلمانوں کے ساتھ باقی منورٹیز آ گئی تھیں، ایون جو ایک لبرل ہندو تھا وہ بھی مسلمانوں کے ساتھ آ گیا تھا جب شہریت امینڈمنٹ ایکٹ اور NRC کے خلاف مظاہرے ہوئے. کیونکہ امریکہ میں بھی جو اس وقت چل رہا ہے جناب وہ یہ ہے کہ وہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ جناب ہماری مستقبل کی جو جنریشن ہے کیا وہ اس نسلی تعصب میں پھلے پھولے گی؟ کیا ان کو یہ ہم ماحول دیں گے؟ کیا ہم امریکہ میں 21ویں صدی میں نسل پرستی، رنگ، نسل، مذہب کی بنیاد پہ یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے؟ تو یہ ایک چل رہا ہے. اس کے بعد تقریباً 40 شہروں میں میں نے بتایا کہ پہلے 12 شہر تھے، پہلے ایک شہر تھا، پھر 12 اور اب تقریباً 40 شہروں میں اس وقت کرفیو نافذ کر دیا گیا ہے، 40 شہروں میں. اور لیکن لوگ جو ہیں وہ ان پابندیوں کو نظر انداز کر رہے ہیں اور کرفیو کو نہیں مان رہے. ان کی صرف پولیس تو پہلے دن ہی بے بس ہو گئی تھی، کیونکہ وہاں پہ گاڑیوں کو جلایا جا رہا ہے، گھروں کو جلایا جا رہا ہے، مارکیٹس جلائی جا رہی ہیں، پلازاز جلائے جا رہے ہیں، پولیس گاڑیوں کو، سیکورٹی فورسز کی گاڑیوں کو جلایا جا رہا ہے. اور ابھی تک ربڑ کی گولیاں استعمال کی گئی ہیں اور عجیب و غریب قسم کا احتجاج ہو رہا ہے. لوگ الٹے لیٹ جاتے ہیں، جیسے جس حالت میں جارج فلائیڈ کو مارا گیا تھا اسی تقریباً حالت میں لوگ ہزاروں کی تعداد میں لیٹ جاتے ہیں اور احتجاج ریکارڈ کرواتے ہیں. نیو یارک میں، شکاگو میں، فلاڈیلفیا میں، لاس اینجلس میں جی اینٹی رائٹ پولیس اور مشتعل افراد کے درمیان جھڑپیں ہوئیں اور اس میں لوگ منتشر کرنے کے لیے ربڑ کی گولیاں استعمال ہوئیں اور آنسو گیس کے شل پھینکے گئے. اس کے علاوہ کیونکہ جو وکیل ہیں جی جارج فلائیڈ کے، انہوں نے ایک اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ جارج فلائیڈ کو جان بوجھ کر قتل کیا گیا. یہ چیز اور اب جو اندرون ملک امریکی نیشنل گارڈز کے جی گزشتہ روز تک جی 5000 اہلکار واشنگٹن ڈی سی سمیت 15 ریاستوں میں تعینات کر دیے گئے ہیں. نیشنل گارڈز مین جب حالات کافی زیادہ خراب ہوں تو تب نیشنل گارڈز میدان میں آتے ہیں. اور اسی طریقے سے جی فلاڈیلفیا میں جی مقامی ٹی وی چینل نے لوگوں کو پولیس کی گاڑیاں توڑنے اور کم از کم ایک دکان کو لوٹتے دکھایا گیا. یہ تو ایک معمولی سا واقعہ ہے اور جبکہ حالات اس سے
کہیں زیادہ خطرناک ہو چکے ہیں۔ اور اسی طریقے سے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے 3 سال تک تقریباً سکون سے گزارے، لیکن یہ آخری سال جو ہے الیکشن کا سال ہے۔ اس الیکشن کے سال میں پریزیڈنٹ ٹرمپ کا جو ہے حالت خراب ہو چکی ہے، اور تقریباً 6 مہینے کے بعد نومبر میں الیکشن ہے، یہ جون چل رہا ہے، اور 6 سے بھی کم مہینے رہ گئے ہیں، 5 مہینے رہ گئے ہیں جناب امریکی صدارتی الیکشن میں۔ اور اب جو چیز سوچی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ اس کو بھی چائنا کی طرف موڑ دیں گے، اور ابھی تک ان کی اسٹیٹمنٹ آئی نہیں، لیکن یہ اسٹیٹمنٹ کسی وقت بھی آ سکتی ہے کہ ان فسادات میں چائنا ملوث ہے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں کیونکہ اب پریزیڈنٹ ٹرمپ نے الیکشن جیتنا ہے اور ہر صورت میں جیتنا چاہتے ہیں، اور اس کے علاوہ صورتحال ان کے قابو میں نہیں آ رہی۔ یہ ایک چھوٹا سا واقعہ تھا، اور لیکن آپ کو پتہ ہے کہ امریکہ میں سیاہ فام اور سفید فام کا جھگڑا بہت پرانا چلا آ رہا ہے، اور یہ تازہ ترین واقعہ ہوا جس کے بعد صورتحال قابو سے باہر ہوئی، اور اب اس کا ملبہ بھی چائنا پہ ہی پھینکا جائے گا آنے والے دنوں میں، کیونکہ پچھلا الیکشن جو تھا ابھی تک اس کی انویسٹیگیشن چل رہی ہیں، جس میں کہا جا رہا ہے کہ اس میں رشیا جو ہے KGB وہ اثر انداز ہوئی تھی پریزیڈنشل الیکشن میں، اور آپ کو پتہ ہے اس مواخذہ کی تحریک بھی، امپیچمنٹ کا معاملہ بھی پریزیڈنٹ ٹرمپ کے خلاف چل رہا تھا، تو اس میں بھی یہی تھا۔ تو اب یہ ایک نیا رخ دیا جائے گا، اب دیکھنا یہ ہے کہ آگے آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے، لیکن اس وقت یہ دنیا کی سپر پاور جو ہے وہ سخت ترین حالات سے گزر رہی ہے۔ تو امریکہ سے نکلتے ہوئے یہ مظاہرے برطانیہ تک پہنچ چکے ہیں، برطانیہ میں بھی ہو رہے ہیں، اور امریکہ میں نسل پرستی کے خلاف نیوزی لینڈ میں بھی مظاہرے ہوئے اور نیوزی لینڈ کے دارالحکومت میں بھی ہوئے، ان کے دیگر شہروں میں بھی ہوئے، کرائسٹ چرچ اور آکلینڈ میں مظاہرے ہوئے، آسٹریلیا کے شہر سڈنی میں اور میلبرن میں اور برسبن میں مظاہرے ہو رہے ہیں۔ جرمنی اور برطانیہ میں بھی اس وقت ہزاروں افراد سیاہ فام کے قتل پر مظاہرہ کر رہے ہیں۔ تو یہ ہے صورتحال اس وقت امریکہ کی، یورپ کی، جو میں نے مختصراً بتائی، برطانیہ کی، کہ آپ اگر کسی ظلم کے خلاف آواز نہیں اٹھاتے تو پھر ویسی ہی صورتحال آپ پر مسلط کر دی جاتی ہے، قدرتی طور پہ ہو جاتی ہے، کوئی ایک واقعہ بنتا ہے۔ پہلے ہم نے کرونا دیکھا، لاشوں کے انبار دیکھے، اور اب وہی صورتحال، وہی لاک ڈاؤن، وہی کرفیو ہم امریکہ جیسی سپر پاور میں دیکھ رہے ہیں، اور امریکہ سے نکلتے ہوئے یہ فسادات جو ہیں، نسلی فسادات، جرمنی، برطانیہ، نیوزی لینڈ، آسٹریلیا اور مختلف ملکوں میں پھیلتے جا رہے ہیں۔ تو جناب یہ تھی اب تک کی خبر، اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ مزید آپ کے لیے نئی اور تازہ خبریں لے کے آئیں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔